تأثیر الخصائص والعناصر، یعنی اوپر اسلوب کے جو عناصر اور ادبی اسلوب کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کا خیال کرنے سے یا کلام میں ان کی رعایت کرنے سے کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ اب آخر میں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَدِيبَ الْمُنتِجَ إِنَّمَا تَغْلِبُ عَلَيْهِ الْعَاطِفَةُ حِينًا لِلْحَمَاسَةِ أَوِ الْفَخْرِ أَوِ الْحُبِّ أَوِ الْأَلَمِ أَوِ الرِّضَا، یعنی مثلاً عاطفہ ہی ہے تو جذبات بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، جذبہ خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، غمی کا بھی ہو سکتا ہے، غصے کا ہو سکتا ہے، معافی کا ہو سکتا ہے، کسی سے محبت اور تعلق ہو سکتا ہے، کسی سے ناراضگی کا ہو سکتا ہے۔ تو جس چیز کا غلبہ ہوگا، جو عنصر غالب ہوگا، اس کے اعتبار سے کلام میں کوئی خوبی یا کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس لیے ہے کہ جو تخلیق کار ادیب ہے انما تغلب علیہ العاطفہ حینا، یہ کبھی تو اس پر عاطفہ غالب ہوتا ہے۔ اب عاطفہ کی تشریح کر دی کہ عاطفہ میں کیا چیزیں ہیں۔ الحماسہ جوش و جذبہ، فخر و مباحات، عشق و محبت، درد و علم، اور خوشی اور غمی یا ناراضگی۔ تو کبھی بہت جوش ہوتا ہے، کبھی فخر کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی سے محبت کا اظہار غالب ہوتی ہے، کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی سے بہت خوش ہو جاتا ہے، تو کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ کہ جو حالات ہوں گے، جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بیان کرنے والا اسی چیز کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وَحِينًا يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّفْكِيرُ الْجِدِّيُّ الرَّصِينُ وَالتَّفْكِيرُ الْعَمِيقُ الْجَافُ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادیب پر سنجیدہ اور ٹھوس فکر غالب ہو۔ یہ سنجیدہ جو امور ہیں، موضوعات ہیں، ان کو بیان کرتا ہے، ان پر سوچتا ہے، تفریح طبع یا لعب کی باتیں نہیں کرتا۔ اب تفکیر العمیق الجاف یا خشک گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، خاص علمی موضوع پر سوچتا ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جائے اس کی فکر غالب آ جاتی ہے۔ وحینا یغلب علیہ الخیال المصور المبتکر الرائی، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ خیال غالب آ جائے جو منظر نگاری کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا، شدت پیدا کرنے والا اور شاندار۔ یہ بات معمولی ہوتی لیکن تخیل کی بنیاد پر اس کو پھیلاتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے اور اس کو بڑھا کر یا گھٹا کر یا بہت مفخم اور پرشکو انداز میں پیش کرتا ہے۔ وحینا یعتنی بتحسین العبارہ، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جملوں کو، عبارتوں کو اور مفخم اور پرشکو الفاظ کے انتخاب پر توجہ دیتا ہے۔ بات اچھی ہو نہ اچھی ہو، الفاظ کیسے بھی، کوشش کرتا ہے کہ جملے لکھے، جو عبارت بنائے، جو الفاظ استعمال کرے، اس کے اندر قوت، شکو اور بڑی شان والے الفاظ، جس طریقے سے مقامات وغیرہ کی عبارتیں ہوتی ہیں۔ وحینا یکثر استعمال الحروف فی مواضع الکلمات، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کی جگہوں پر حروف کے استعمال کی کثرت کرتا ہے، یعنی صلات استعمال کرتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، صلات کو بدل کر معنی پیدا کر لیتا ہے۔ بعض ادیبوں کی یہ خوبی ہے
جیسا کہ جائز کے وہاں وحین یختار اور تعبیرن زیجن نصیتن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سادہ اور معمولی تعبیر استعمال کرتا ہے، یعنی علم بدی وغیرہ کا استعمال وہ نہیں کرتا۔ کبھی اس کے برعکس ہے کہ یمیل الی جزالۃ اللفظ اور روعۃ البیان، کبھی وہ مائل ہوتا ہے لفظ کی پختگی اور بیان کی رعنائی کی طرف، ٹکسالی الفاظ استعمال کریں اور بیان کے اندر تاثیر اور لطافت پائی جائے۔ او یلتزم بالاتیان بالمترادفات، یہ کبھی اس بات کا التزام اور پابندی کرتا ہے کہ جو مترادف الفاظ ہیں، یعنی ایک معنی پر دلالت کرنے والے کئی لفظ استعمال کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پر جو ابتدائی مرحلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو لفظ ان کو یاد ہوتا ہے وہ وہاں پر لکھ دیتے ہیں یا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ او یبنی عبارتہ علی تقاطع مشروعہ، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو، اپنی عبارت کو مسجع چھوٹے چھوٹے جملوں پر رکھتا ہے، یعنی کلام میں چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے اور جملوں کے آخر میں یکسانیت، خاص طور سے نغمگی میں، آواز میں، زیر و بم میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یا ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے اندر تکرار ہوتا ہے۔ او یکتفی بجمل مرسلہ سلیسہ، یا اس انداز کو چھوڑ کر جو سلیس رواں آزاد جملے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ مرسلہ کے معنی اس میں کوئی قید و پابندی نہ ہو، دل میں جو خیال آتا ہے وہ روانی کے ساتھ اس کو بیان کرتا چلا جائے۔ تو یہ دیکھیے احوال مختلف ہیں، ہر لکھنے والے کا ذوق الگ ہے، مزاج الگ ہے، کوئی عاطفہ پر توجہ دیتا ہے، کوئی فکر پر توجہ دیتا ہے، کوئی خیال پر توجہ دیتا ہے، پھر اسلوب کے اعتبار سے کوئی چاہتا ہے کہ عبارت اچھی ہو، معنی اچھے ہو یا نہ ہو، کوئی چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے، کوئی بڑے بڑے جملے استعمال کرتا ہے، کوئی سادگی پسند ہے، کسی کے بعد تسنع و تکلف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کہ ذوق اور مزاج الگ الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اسی لیے ہر ادیب کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو جس چیز کا غلبہ ہوگا وہ گویا کہ اس کی نمایاں خوبی، پہچان یا اس کی خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔ جیسا عبداللہ بن مقفع کو آپ دیکھیں کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ تقاطع مشروعہ، کم الفاظ کے ذریعے سے بڑی بات چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتا ہے۔ جاہز کے وہاں تکرار بھی ہے اور صلاحت کا استعمال کثرت سے یا اصحاب ہے۔ ابن حمید کے وہاں معانی سے زیادہ عبارت اور جملوں کو تحسین پر زور ہے، القاضی فاضل ہے۔ پھر حریری وغیرہ ہے، ان کے وہاں تکرار بھی ہے، ترادف بھی ہے، مفخم الفاظ بھی۔ تو ان چیزوں کے غلبے کی وجہ سے وہی ان کی پہچان اور خصوصیت بن گئی ہے۔ اب آخر میں خلاصہ نتیجہ نکالنا ہے کہ فَلِكُلِّ أَدِيبٍ ذَوْقٌ خاص، چنانچہ لہذا ہر ادیب کا اپنا خاص ذوق ہے، اور میول خاصۃ، اور اس کے اپنے خاص رجحانات اور میلانات ہیں، یعنی کسی ایک چیز کا میلان رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ عادت خاصہ، اس کا خاص معمول ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا اس کا انداز یہ ہوگا، اس طریقے سے بولے گا، جملے اس طریقے استعمال کرتا ہے، کوئی صلات استعمال کرتا ہے، کوئی اس موصول کا استعمال کثرت سے کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے معمول بن جاتے ہیں کہ بعض جملوں کی پہچان ہو جاتی ہے،
کوئی جو تاکید ان وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتا ہے، کوئی آدمی کے جملے فعلیہ سے ابتدا کرتا ہے، کوئی اس کے آتا ہے کوئی جملہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ بناتا ہے، فعلیہ جملہ استعمال نہیں کرتا. تو لوگوں کا اپنا ایک معمول ایک طریقہ بن جاتا ہے، درشت اسی کو اختیار کرتا ہے. قلما يقدر على التجرد منها، کہ وہ اس کا ایسا معمول ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بہت ہی کم اس سے خلاصی پر قادر ہوتا ہے. تجرد من کے معنی الگ ہونا، دور ہونا، خلاصی اختیار کرنا. یہ چاہے بھی تو اس عادت سے مجبور رہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تقیہ کلام ہو جاتا ہے کہ جب بھی بات کہتا ہے تو وہ چیز اس میں آ ہی جاتی ہے، نہ چاہے تب بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے. كما أنه لا يستطيع تجنب تأثير العوامل والمؤثرات التي تحيط به من اجتماعية واقتصادية وسياسية. کسی طریقے سے یہ ادیب اس بات کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ان محرکات، اسباب، دوائی اور مؤثرات سے بچ سکے التي تحيط به، جو عوامل، محرکات یا مؤثرات اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو گھیرے رہتے ہیں. یعنی سماجی جو حالات ہیں جہاں وہ رہتا ہے، یا جو معاشی حالات ہیں یا سیاسی جو حالات ہیں، تو جس ماحول میں رہ رہا ہے، جس سماج میں رہ رہا ہے، کہ اس کے معاشی حالات کیا ہے، ان چیزوں سے بھی ادیب متاثر ہوتا ہے. یعنی اپنے کلام میں اس کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، ان کا اثر اس کے کلام پر پڑتا ہے. مثلا کسی کا وہاں کوئی اس ماحول کا رہنے والا ہے جہاں پر اشتراکیت کا غلبہ ہے، اشتراکی نظام ہے، تو اب وہ بھی متاثر ہوتا ہے. جو اشتراکی نظام ہے اس کی ترجمانی کرے گا، یا اس کا جو فکرہ ہے اس کی ترجمانی کرنے لگتا ہے. اس سے کہ ایک عہد مصر میں آیا تھا، جمال عبد الناصر کے عہد میں جب اشتراکی کا غلبہ تھا، تو جتنے عجیب جانبوں پر اشتراکی رجحان کے تھے. خود ہندوستان میں جب اشتراکیت پسندوں کا آیا تھا یا تجدد پسند، اندرا گاندھی کا جو پیریڈ تھا اس وقت خاص لہر آئی جب اس کا غلبہ تھا، تو عام طور پر ترقی پسند کے عنوان سے اصل جو اشتراکیت کے فکر آتے تو اکثر لوگ اسی کی ترجمانی کرتے تھے. یا اگر معاشی حالات ہیں، خوشحالی ہے تو سطح کی بات ہوتی ہے، تنگی اور پریشانی ہے تو مایوسی اور تشاؤم کی بات کرتا ہے. اس سماج کیسا رہ رہا ہے، سماج اعلیٰ طبقے کا تو اس کی ترجمانی، یا غریب سماج میں رہتا ہے یا ایسا سماج جو ماڈرن ہے تو پھر اس کی ترجمانی ہوگا، یا فجت پسندی ہے تو اس کی ترجمانی ہوگا. تو یہ جو مؤثرات ہیں، ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو سماجی حالات ہوتے ہیں یا سیاسی جو حالات ہوتے ہیں، اقتصادی اور معاشی، اس کا بھی ادیب کی تخلیق پر اثر پڑتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ جو مدارس کے لوگ ہیں اس ماحول میں رہتے ہیں، تو جب بھی کوئی کلام ان کا ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، تحریر لکھتے ہیں تو کیا عکاسی ہوتی ہے. جو اصلی دانش گاہوں کے بڑے لوگ ہیں وہاں جو نظام چلتا ہے، تو جب بھی کوئی بات کریں گے اس کی ترجمانی لامحالہ اس میں نظر آتی ہے. استکشاف و شخصیتی ادیب، کلام کے اندر ادیب کی شخصیت کا انکشاف. کہ جب آپ کسی کا کلام پڑھتے ہیں، نثری ہو یا منظوم کلام ہو، یعنی اگر قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو اس قصیدے کو پڑھ کر آپ شاعر کی شخصیت کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کا رجحان کیا ہے. اس لیے وہ اپنے کلام میں انہی باتوں کو پیش کرتا ہے جو اس کا رجحان اور ذوق ہے. ایسے آپ کسی کے نثر کو پڑھیں تو پڑھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ادیب اس صلاحیت کا ہے.
سوچ کا ہے، اس رجحان کا ہے۔ جس طریقے سے آپ عربوں کی جب شاعری پڑھتے ہیں عہد جاہلی کی، تو اس شاعری کے ذریعے سے جو اس عہد کا معاشرہ ہے، ان کی جو قوم ہے، ان کی جو قومی خصوصیات تھی، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُ بِدِرَاسَةِ خَصَائِصِ الْأُسْلُوبِ وَعَنَاصِرِهَا الْأَدَبِيَّةِ وَدِرَاسَةِ النَّصِّ الْفَنِّي اسْتِكْشَافُ شَخْصِيَّةِ الْأَدِيبِ أَيْضًا۔ اسلوب کی خصوصیات اور اس کے جو ادبی عناصر ہیں، عناصر اربعہ، اور جو فنی شہپارہ آپ کے سامنے ہے، ادبی ٹکڑا ہے، ان سب کے مطالعے سے، جائزے سے یہ ممکن ہے کہ ان تستکشف شخصیت الادیب، کہ آپ ادیب کی اس شخصیت کو سمجھ لیں، انکشاف کر لیں، التي تتسطر بانتاج الادبی، جو شخصیت ادیب کی جو ادبی تخلیق ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، لفظوں کے پیچھے جو بات کہہ رہا ہے اس کے تناظر میں۔ لأن انتاجہ مرآة ادبیہ صادقہ، اس لیے کہ ادیب کا جو کلام ہے، اس کی جو تخلیق ہے، سچا ادبی آئینہ ہے لملامح شخصیت فنیہ الانسانی معا، اس کی جو انسانی اور فنی شخصیت کے خد و خال ہیں، علامتیں ہیں، اس کا ایک سچا آئینہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ کے چہرے پہ کیا ہے، سر پر کیا ہے، بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، کمی ہے، سب نظر آ جاتی ہے۔ ایسی ادیب کا کلام ہے، جب آپ اس کے کلام کو پڑھیں گے تو انسانی اور فنی یعنی ادبی اس کی جو خط و خال ہے، ادبی جو اس کا رجحان ہے، فکر ہے، اس کا جو انسانی سلوک ہے، کردار ہے، آپ اس کے کلام سے اخذ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اب جس کے کلام میں جو عنصر زیادہ پایا جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس جذبے کا ہے، کس فکرے کا ہے، کس خیال کا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے یا کس چیز کی دعوت دیتا ہے، ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو کلام سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کے آپ کلام کو پڑھ رہے ہیں، اب وہ نثری ہو، شعری ہو، شاعر ہو یا نثار ہو، آپ کلام کے ذریعے سے اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا خیال، اس کا جو سلوک و کردار ہے یا اس کی جو زندگی ہے، آپ اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخری نقد کا جو حصہ ہے، اس میں دو باتیں بیان کی ہیں، اور یہ بڑا ایک ادب و نقد کا موضوع بھی ہے کہ ادب کے اندر دو رجحان ہیں، لفظ اور معانی۔ اور جو اہل بلاغت ان کے بعد بہت معرکۃ اعلیٰ مسئلہ ہے، حتیٰ کہ عبدالقاہر جرجانی نے کتابی لکھی ہے دلائل الاعجاز، اسی جواب میں، یعنی ان لوگوں کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ کلام میں اصل لفظ ہے، معنی کچھ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل معنی ہے، لفظ کچھ نہیں۔ بعض کے اعتدال کہتے ہیں کہ نہیں، سب کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اصل میں نظم کلام ہے، معنی بھی اچھے ہوں، لفظ بھی اچھے ہوں، ان کا مطابقت کر کے ان کو پیش کیا جائے۔ خیر، تو دو طرح کے رجحان ہیں، ایک وہ ادیب اور شعراء ہیں جو اصحاب الالفاظ کہلاتے ہیں، یعنی اپنے کلام میں لفظ کے پہلو پر توجہ دیتے ہیں کہ لفظ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، چاہے معنی کا پہلو کچھ کمزور ہی کیوں نہ ہو جائے۔
دوسرے اصحاب المعانی، وہ لوگ جو معنی کے پہلو پر توجہ دیتے ہیں کہ معنی کے اندر جدت، نیا پن اور خوبی ہونا چاہیے، لفظ چاہے کچھ کمزوری بھی نہ ہو۔ تو وہ ہے کہ دو رجحان، دو قسم کے ادبا، ایک کو ادبا لفظ والے، لفظ پر توجہ دینے والے، دوسرے اصحاب المعانی۔ الفاظ دیگر ادب الالفاظ اور ادب المعانی کا یہ تعبیر استعمال کریں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو نجد اصحاب النصوص والاساليب الادبيه ينقسمون الى اتجاهين ادبيين كبيرين۔ دو ادبی رجحان جو اصحاب نصوص ہیں یعنی ادبا، اور جو ادبی اس کو استعمال کرنے والے یعنی شعراء اور ادبا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ادبی تخلیقات کی تاریخ میں دو بڑے ادبی رجحان میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہما اتجاہ المعانی، ان دونوں رجحان میں پہلا رجحان معانی کا رجحان کہلاتا ہے اور دوسرا الفاظ۔ بات وہی ہے، وہ لوگ لفظ کے پہلو پر توجہ دیتے ہیں اور بعض وہ لوگ جو معنوی پہلو پر توجہ دیتے ہیں۔ اب ادب الالفاظ، اما اصحاب الالفاظ فیأتنون فی انتاج الادبی بروعۃ الالفاظ، جو الفاظ والے ہیں یعنی جو ادب اللفظ والے ہیں، یہ لوگ اپنی ادبی تخلیق میں لفظوں کی ظاہری جو رعنائی اور لطافت ہے، خوبی ہے، اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ظاہری لفظ اچھا اور بہتر ہو، وہ جمال العبارہ، اور عبارت میں کے اندر اس کو جمال یعنی ذہن میں بدی اور محسنات لفظیہ اور معنویہ کے استعمال سے چیز پیدا ہوتی ہے۔ وتأثیرها، اور اس پر کہ عبارت یا لفظ بڑے مؤثر منتخب ایکسالی الفاظ استعمال کیے جائیں، اکثر مما یقتنون بابتکار المعنی، یہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ معنی کے اندر جدت پیدا کرنے اور معنی کے انتخاب پر توجہ دیں۔ تو معنی کے اندر جدت پیدا کرنے اور اس کے انتخاب پر توجہ دینے کے مقابلے میں لفظ والے اپنی ادبی تخلیقات میں لفظ کی خوبصورتی اور عبارت کے حسن و جمال اور اس کی قوت و تاثیر پر توجہ صرف کرتے ہیں۔ والناس ایضا بقصورهم یستحبون، جس طریقے سے ادیبوں کی دو کیٹیگری ہیں، ایسے جو قارئین ہیں، سامعین ہیں، ان کے بھی دو رجحان ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ وہ ہیں جو صرف اچھی عبارت کو پسند کرتے ہیں، معنی کیسے اس سے ان کا مطلب نہیں ہوتا۔ ایک قاری سامع وہ ہے جو لفظ پر دھیان نہیں دیتا ہے، لفظ کے پیچھے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے۔ یہ بھی کوئی ایک فیکٹر تھا جو ادبا نے قارئین کے ذوق اور ان کے رجحان کو سامنے رکھ کر ان رجحانات کو اختیار کیا۔ تو الناس ايضا في قصورهم يستحبون مثل هذا الادب، کہ لوگ بھی اپنے اپنے زمانے میں اس جیسے ادب کو پسند کرتے ہیں، وَيَتَذَوَّقُونَهُ، اور اس سے ذوق لیتے ہیں، اس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ وَيَتَأَثَّرُونَ بِهِ،
اور اس رجحان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، یعنی ادب الالفاظ سے۔ وَأَكْبَرُ قِسْمٍ أَدَبِيٍّ يَرُجُّ تِلْكَ الْأُصُولَ، ان صدیوں میں جو سب سے بڑی ادبی قسم رائج ہوتی ہے وہ شاعری ہے۔ یہ اشارہ کر دیا تلکا سے جو ہے کہ عہد جاہلی وغیرہ کی طرف کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ راجا کے معنی رائج ہونا، عام ہونا۔ وَإِنَّمَا يَكْسُرُ مِقْدَارُهُ، آج بھی ہوتا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو شاعری کو پسند کرتے ہیں اور بعض ایسے بھی کو شاعری سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، نہ شاعری پڑھتے ہیں نہ اس کو سنتے ہیں۔ تو الگ الگ رجحان اور ذوق کے ہوتے ہیں۔ جیسا عہد جاہلی میں دیکھیں، نثر کا چلن اسی لیے کم تھا، لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں تھی، شاعری کو پسند کرتے تھے اور شاعر کا بڑا احترام بھی کرتے تھے، اس کے لیے جشن منایا جاتا تھا۔ فَإِنَّمَا يَكْسُرُ الْمِقْدَارُ، یہ جو شاعری ہے اس کی مقدار یعنی کثرت، تعداد بڑھتی ہے، اور وَيَعْزُمُ تَأْثِيرُ النُّفُوسِ الْقُلُوبِ، اور دل و دماغ پر شاعری کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو چیز اچھی ہے، مؤثر شاعری ہو تو بڑے طبقے کو متاثر کرتی ہے۔ اما النثر فَيَكُونُ بَسِيطًا نَاشِئًا، جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو یہ ابتدائی مرحلے میں سادہ، ناشئن اور نوخیز ہوتی ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے۔ لم يدخل في المرحلة الفنية بعد، کہ جو ابھی تک فنی مرحلے میں داخل نہیں ہوئی تھی، یعنی عہد جاہلی کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے نثر وجود تو تھا، لیکن ابتدائی مرحلے میں شاعری اپنے کمال کو دھیرے دھیرے پہنچ چکی تھی۔ وَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا مِنْهُ إِلَّا مَا يُشَابِهُ الْأَدَبَ الشِّعْرِيَّ بِجَمَالِ الْإِيقَاعِ مِنْهُ مِنَ النَّثْرِ، اور نثر کا حصہ کوئی مقبول نہیں ہوتا، پسند نہیں کیا جاتا سوائے اس کے ما يُشَابِهُ الْأَدَبَ الشِّعْرِيَّ، جو شعری ادب سے مناسبت رکھتا ہو یا اس سے مشابہت رکھتا ہو۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امثال ہیں، کہاوتیں ہیں، حکم ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور سزا کا استعمال کیا جاتا ہے جو شاعری سے یکسانیت یا مشابہت رکھتی ہے۔ اس لیے نثری اصناف میں اس وقت انہی اصناف کا چلن تھا۔ اب مشابہت کس میں ہو؟ فی جمال الایقاع، ایقاع کہتے ہیں تاثیر کی دل آویزی میں، قوت النبرات الصوتیہ، یا جو آواز کا زیر و بم ہے، اتار چڑھاؤ ہے کہ آواز کہاں نیچی ہوگی، کہاں تیز ہوگی، کہاں نرمی پیدا کی جائے گی، کہاں سختی ہو۔ مثل الخطاب والاشجار، جیسے خطابت ہے، جو خطابت میں بلند آواز استعمال کی جاتی ہے، خطیب کہیں بہت چیختا ہے، کہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہیں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہیں نیچے کرتا ہے۔ والاشجار، ایسی سجا جس میں کبوتر کے گنگنانی کی آواز ہوتی ہے۔ والعبارات المؤثرۃ الادائی، یا وہ عبارتیں جن کو مؤثر طریقے سے ادا کیا گیا ہو، یعنی حکیمانہ جملے ہیں یا امثال ہیں یا کہاوتیں ہیں۔ وادوار هذا النوع من الادب بتاریخ الادب العربی، عربی ادب کی تاریخ میں ادب کی جو یہ صنف ہے، اس کے ادوار یا اس کے مراحل یعنی نسل، یہ جاہلی صدیاں ہیں اور اسلام کا ابتدائی حصہ۔ اسلام کی آمد سے پہلے جو 150 سال یا اس سے پہلے، اور پھر خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہے، یہاں تک نثر کا استعمال تھا وہی سادگی کے ساتھ یا چھوٹے چھوٹے جملوں والا۔ فقط کان الشعر بهذه الازمنه ذاخرا،
شاعری ان صدیوں میں، جس میں عہد جاہلی میں اور صدر اسلام میں ذاخراً بصورت فنیہ خلابہ، یہ مالا مال تھی، بھری ہوئی تھی ایسی شکلوں اور صورتوں سے جس کے اندر فنیت خلابہ، دلکشی و دل آویزی تھی، وبالنماذج قویہ مؤثرہ، اور ایسے نمونے جو بڑے طاقتور اور مؤثر ہیں۔ خود آپ دیکھیں جو معلقات ہیں یا جو حماسہ کے اشعار ہیں یا جو فخر کی شاعری ہے، اس کے اندر بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا۔ من البیان الساحر، ایسا بیان جو جادو کی طرح، جادو اثر کرتا ہے فوراً۔ یہ شاعری اس وقت تھی، شاعر نے ایک شعر کہا تو پورا قبیلہ اس میں جھوم اٹھتا تھا اور اس کو پھیلاتا تھا۔ وَقَدْ جَاءَ بِالْأَثَرِ الشَّرِيفِ، حدیث نبوی میں آتا ہے کہ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، کہ بیان کے اندر بھی جادو ہے۔ نا الفاظ ہے کہ جادو ہے، ایسی بات کبھی نکلتی ہے کہ فوراً دل پر اثر کر جاتی ہے، ایسی جادو ہوتا ہے، جادو کر دی جائے تو انسان جو جادو کیا ہے اس کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وقد كان العرب في هذه العصور اشد من يتاثرون بالادب القوي الرائع، ان صدیوں میں، ان زمانوں میں عرب بہت زیادہ جو متاثر تھے، یعنی جس شاندار اور طاقتور ادب سے متاثر تھے، وہ ادب کا بشعر منہ، ادب کا جو شاعری کا پہلو ہے۔ بلکہ نثر کے نمونے تو اس میں بہت کم ملتے ہیں، اصل تو شاعری ہی تھی۔ یقدرونہ تقدیرا عجیبا، شاعری کا بڑا وہ احترام کرتے تھے۔ بلکہ چلو بھائی مائک بند کیجیے۔ ابن رشید نے لکھا بھی ہے، ابن رشید نے لکھا ہے کہ جب کسی قبیلے یا خاندان میں شاعر پیدا ہوتا تو پورا قبیلہ وہاں پر جمع ہوتا اور اس کے احترام میں، اس کے احساس میں ایک جشن منایا جاتا کہ ہمارے قبیلے میں ایک شاعر ہو گیا ہے، اب جو ہمارا دفاع کرے گا اور جو ہمارے کارنامے ہیں اور یہ شجاعت اور دلیری کے واقعات ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے جو مفاخر ہیں ان کو پیش کرے گا۔ وَكَانَ حُكْمُهُ عَلَى نُفُوسٍ نَافِذَةٍ، شاعر کا جو حکم اور اس کا جو فیصلہ تھا یہ دنوں پر نافذ تھا۔ یہ جو شائق احمد ہے وہ غالباً لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کر سن رہے ہیں۔ ہاں اب ذرا سے اٹھے وہ، اب یہ تو حال ہے کہ درس میں جب سوئیں گے لوگ، ایک تو ایسے ہی اتنی دوری اور اس دوری کے بعد یہ محجوری، لیٹے ہوئے ہیں۔ نفذہ کے معنی در کرنا، اثر کرنا، یعنی شاعر جو بات کہتا تھا، جو چیز بیان کرتا تھا، اس کے ماننے والے اس کو فوراً تسلیم کرتے تھے۔ وَكَانَ يَجْلُونَ الشَّاعِرَ وَالْخَطِيبَ كُلَّ إِجْلَالٍ، وہ شاعر اور خطیب دونوں کا بڑا احترام و اکرام کرتے تھے۔ اجلّہ کے معنی احترام کرنا۔ وَيُحَاسِبُونَ لَهُمَا حِسَابًا كَبِيرًا، اور ان دونوں کا بڑا حساب لگاتے تھے، سب ان کا بڑا خیال کرتے تھے، انعامات سے نوازتے تھے، اور جو تکلفات ہو سکتی ہیں یا ان کی جو کفالت ہے، مال و دولت دینا، اس کا بھی ان کو حصہ دینا اور خرچ کرنا، تو بڑا گویا کہ ان دونوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس لیے کہ شاعر اس وقت وہی کام کرتا تھا جو آج کل میڈیا کام کرتا ہے، جس کے بعد طاقتور میڈیا ہو اسی کی بات سنی جاتی ہے، وہی غالب آتا ہے۔ تو شاعر جتنا اچھا ہوتا تھا اتنی قوت کے ساتھ اپنے قوم اور اپنے خاندان کے کارناموں کو وہ بیان کرتا تھا۔